الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک اور مقدس مہینے کی تمام فیوزات آپ کو بھی اور مجھے بھی عطا فرمائے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کو آسمان کا رستہ دکھایا ہے. ایسا مہینہ ہے جب زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. ایسا مہینہ جب زمین والوں پر آسمان کی رحمتوں کے نزول کو یقینی بنا دیا گیا ہے. نبی کریم کی آمد کا مہینہ اور نبی کریم کو وہ جو اس پورے عالم میں اس عالم کے ذرے ذرے کو اگر حیات ملتی ہے تو اس ہستی کی وجہ سے ملتی ہے. وہ نبی اور وہ ہستی. ہم عام طور پر ان ایام میں خوشیاں مناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, خوشیاں منانی چاہیے. کچھ منقبتیں اور کچھ نعتیں اور کچھ سرود کی محفلیں منعقد کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت کے ایام خوشی سے منا لیے. درست ہے یہ کہ خوشی سے منانا چاہیے, لیکن جو اصل ہدف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور شناخت ہے. ہماری شناخت جتنی بڑھتی چلی جائے گی ہم اتنا زیادہ زمین سے اونچے ہوتے چلے جائیں گے. جتنی ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا زیادہ ہم آسمانی بنتے چلے جائیں گے اور ناسوتی اور زمینی صفات سے پاک ہو کر آسمانی اور معنوی ان پاکیزہ ترین صفات کے عامل ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے یہ مہینہ معرفت نبی کا مہینہ بھی ہے اور معرفت امام کا مہینہ بھی ہے. امام شناسی کا بھی اور نبوت اور نبی شناسی کا بھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. سب جانتے ہیں آخری نبی کا کیا مطلب ہے. 1,24,000 انبیاء میں 1,23,999 کے بعد خاتم کے طور پر مہر لگا کر جس ہستی کو تا قیام قیامت اللہ نے اس عالم کے لیے نبی اور ہادی بنا کر بھیجا، وہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ نبی کریم کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو کیسے کریں گے؟ کیا چند علماء کے جملوں سے، کیا چند اشعار سے، کیا چند منقبت کے مصروں سے، نعتیہ مصروں سے، یا پھر نبی کو اللہ اور خود نبی کے کلام میں اور ائمہ کے کلام میں تلاش کرنا پڑے گا کہ نبی کا مقام کیسا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے. یعنی پورا قرآن اے سے زیڈ تک اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ قرآن نبی کی توصیف میں اترا ہے اور نبی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے اترا ہے. یہ وہ کتاب ہے. اس لیے ام المؤمنین کے حوالے سے یہ معروف روایت ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ نبی کریم کیسے تھے، فرمایا جیسا قرآن ہے. چلتے پھرتے قرآن کا نام محمد الرسول اللہ ہے. چلتے پھرتے قرآن کا نام. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی شخص آیا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، عرض کیا یا امیر المؤمنین مجھے ذرا نبی کریم کے اوصاف بتائیے. نبی کریم کے اوصاف کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم کی صفات. جب یہ سوال کیا تو امیر المؤمنین نے عجیب جواب دیا. فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے عالم خلقت کو عطا فرمائی ہے، کیا ان نعمتوں کو تم گن سکتے ہو، شمار کر سکتے ہو؟ عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم ساری عمر لگا دو اس عالم میں اللہ کی نعمتیں گننے پر تو زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننے سے تم قاصر رہو گے. گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہے اس عالم میں اللہ کی نعمتیں. فرمایا اس دنیا میں اگر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گننے سے قاصر ہو، تو اسی دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان متاع الدنیا قلیل، کہ اس دنیا کی متاع اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ قلیل ہے. وہ جو قلیل ہے اس کو تو تم گننے سے قاصر ہو. اس دنیا میں جتنی نعمتیں وہ قلیل ہے اللہ کی، اسی آیت کے مطابق قلیل، اس قلیل کو تو تم گننے سے قاصر ہو. لیکن جس نبی کے اوصاف کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ انکا لعلا خلق عظیم، کہ اے پیغمبر آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو اس عظیم خلق کے مالک پیغمبر کی صفات کو کیسے گن سکتے ہو؟ اس دنیا کی متاع کو گننے سے تم قاصر ہو. اس نبی کی جس کی عظمتوں کا اعتراف خود اللہ نے کیا، اس کی اوصاف کو تم گنو گے؟ ممکن نہیں ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ کا ایک صحابی تھا ابو ہارون، وہ آیا، جب آیا سلام کیا بیٹھ گیا تو امام نے پوچھا کہ ابو ہارون بڑے عرصے سے تم نہیں آئے تھے، بہت عرصے کے بعد آئے ہو. عرض کیا یا اللہ رسول اللہ، میرے گھر بچہ ہونے والا تھا، اس لیے میں بڑے لمبے عرصے تک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قاصر رہا، نہیں آ سکا. بچہ ہو گیا ہے، میں فارغ ہو گیا ہوں، اس لیے آج آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. جو آپ مسکرائے.
پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، محمد۔ جیسے ہی سنا محمد، امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد اپنی زبان پر یہ لفظ بار بار دہرانے لگے، محمد محمد محمد۔ جیسے جیسے یہ لفظ دہراتے ویسے ویسے جھکتے چلے جاتے، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے آپ کا چہرہ زمین کے قریب پہنچ گیا، اتنا جھکے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے تو پھر اس نام کے تقاضوں کا بھی خیال رکھنا کہ اس نام کی کبھی بے حرمتی نہ ہو پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام نور ہے، نور۔ جب کسی زبان پر یہ نام جاری ہوتا ہے تو وہ زبان نورانی ہو جاتی ہے۔ جس کان تک یہ نام پہنچتا ہے اور وہ کان اس نام کو سنتا ہے وہ کان نورانی ہو جاتا ہے۔ جس دل تک یہ نام پہنچتا ہے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے۔ جس فضا میں یہ نام کہا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے وہ فضا نورانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روایت ہے، فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو ابتدائی 7 دن اگر کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہو تو کم از کم پہلے 7 دن اس بچے کو محمد کے نام سے پکارو، تاکہ تمہاری زبان بھی نورانی ہو، تمہاری سماعتیں بھی نورانی ہو، تمہارا گھر بھی نورانی ہو۔ جو گھر محمد کے نام کے تکرار کی وجہ سے نورانی ہوگا اس گھر پر اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے۔ اس لیے سلوات بیچتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آئے تاکہ پیچھے اگر کوئی اندر آنا چاہے تو اس کو جگہ مل جائے۔ سلوات بیچیے پر محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، نبی کریم اس عالم میں جن اوصاف کے ساتھ تشریف لائے ان پر غور کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے نبی کریم سے پہلے کتنے نبی بھیجے؟ 1,23,999 اتنے نبی آئے۔ اگر ان تمام نبیوں کی تمام صفات کو آپ جمع کریں، ان تمام نبیوں کی تمام صفات کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور نبی کریم کی صفات کو دوسرے پلڑے میں، تو وہ تمام اوصاف مل کر چوتھے آسمان تک پہنچ جائیں گی، اس لیے کہ وہ ہلکی ہوگی۔ اور نبی کریم کے اسماء اور صفات جس ترازو کے پلڑے میں ہو وہ زمین کی طرف مائل ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم کی ذات اقدس میں جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری ان نبیوں میں جو تھی ان کو بھی شامل ہیں، اور جو ان نبیوں کو حاصل نہ ہوا وہ صفات بھی نبی کریم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے کہا تھا کہ نام احمد نام جملے انبیاء، چن کے صد آمد نبد ہم پیشماس۔ جب ہم کہتے ہیں یا محمد، جب ہم کہتے ہیں یا احمد، تو اس یا محمد اور یا احمد میں تمام انبیاء کا نام شامل ہے، کیونکہ ان تمام انبیاء میں جو کچھ بھی ہے وہ اس نام میں ہے، لیکن جو اس میں ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نام اتنا مقدس اور اتنا عظیم نام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم میں نہیں، اس عالم میں جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں، وہاں پر اللہ نے اپنے محمد کو مبعوث فرمایا تمام انبیاء پر، تمام انبیاء پر۔ نبی کریم اس دنیا میں تمام عالم خلقت پر مبعوث ہو کر تشریف لائے اور نبی کہلائے، لیکن اس عالم میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو مبعوث فرمایا تو وہ روح تھے، اور جب اس روح کو مبعوث فرمایا کس پر؟
انبیاء پر جب وہ انبیاء ارواح میں شامل تھی تو ان تمام انبیاء کو نبی کریم نے مبعوث برسالت ہونے کے بعد توحید خدا کی دعوت دی اور ان سب نے اس توحید کی دعوت پر لبیک کہا تو وہاں نبی کریم نے ان کو تحلیل سکھائی لا الہ الا اللہ کہہ کر، نبی کریم نے ان کو تسبیح سکھائی سبحان اللہ کہہ کر، نبی کریم نے ان کو تکبیر سکھائی اللہ اکبر کہہ کر۔ ادھر نبی اللہ اکبر کہتے، ادھر تمام انبیاء آپ سے سن کر بیان کرتے اللہ اکبر کہتے، ادھر نبی کریم سبحان اللہ کہتے، باقی تمام انبیاء ان سے سیکھ کر سبحان اللہ کہتے، ادھر نبی کریم سب کو سکھاتے لا الہ الا اللہ کہتے، اور وہ تمام انبیاء جواب میں کہتے لا الہ الا اللہ۔ تحلیل بھی، تسبیح بھی، تکبیر بھی، یہ ساری چیزیں عالم ارواح میں نبی مکرم نے باقی تمام انبیاء کو سکھائی ہیں۔ کیا بات! یہ نبی صرف اس دنیا میں نبی نہیں تھے، اس دنیا میں بھی ان تمام انبیاء پر نبی بنا کر مبعوث ہوئے تھے۔ اس لیے نبی کریم نے امیر المومنین سے جملہ فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں معرفت کی ایک بات بتاؤں۔ پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا کہ اس عالم میں اللہ کو میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھے اللہ اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور تمہیں اللہ اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اس لیے کہ مقام وہ مقام ہے، اللہ کا مقام بھی الوہیت کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، رسول کا مقام بھی رسالت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، اور علی کا مقام بھی امامت کے اعتبار سے اور ولایت کے اعتبار سے۔ یہ گویا ایک سلسلے کی 3 کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کو تو پہچانتی ہیں، لیکن باقی سارے عالم کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ ان کی معرفت اس ظرف میں سما ہی نہیں سکتی۔ کہ آپ کا جتنا بڑا برتن ہوگا آپ اتنا زیادہ پانی لے سکتے ہیں، کھانا لے سکتے ہیں۔ برتن چھوٹا ہوگا کم کھانا ملے گا، بڑا ہوگا زیادہ کھانا ملے گا۔ کتنا بڑا برتن ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جو تمام عالم بشریت میں، تمام انبیاء میں، تمام اللہ کے بھیجے ہوئے ان مبعوث برسالت رسولوں نبیوں میں واحد وہ ہستی ہے جنہوں نے اللہ سے مستقیماً براہ راست کلام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست نبی کریم سے کلام فرمایا۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ! یا علی! اس کے باقی انبیاء کا دیکھیں، کسی نبی پر اللہ اپنے جلوے نور کے ذریعے سے اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بعض نبیوں پر پہاڑ کے ذریعے سے، بعض نبیوں پر درخت کے ذریعے سے، بعض نبیوں پر فرشتے کے ذریعے سے۔ نبی کریم وہ ہستی ہیں جن پر کبھی فرشتے کے ذریعے سے وحی اتاری گئی اور کبھی اللہ نے براہ راست نبی سے کلام کیا ہے۔ اس لیے روایات 2 طرح کی ہیں، اگر آپ مفسرین کو دیکھیں قرآن کریم کی تفسیر میں، کہ جب کبھی فرشتہ وحی لے کر اترتا تو نبی کریم وحی کو وصول فرماتے، بڑے مزے کے ساتھ آرام سے دیگر مسلمانوں کو بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی ہے اور یہ اللہ کی آیت ہے۔ لیکن کبھی لوگ دیکھتے کہ نبی کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، نبی کریم کا وجود لرزنے لگا ہے، نبی کریم کے چہرے کی رنگت میں تبدیلی آ گئی ہے، لگتا ہے جیسے بہت زیادہ پریشر ہے۔ کچھ دیر بعد نبی ریلیکس ہو گئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ اللہ نے براہ راست مجھ سے کلام کیا۔ وہ جو براہ راست کلام ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اور اللہ لا محدود ہستی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور نبی انسان ہے
اس لیے ایک انسان کامل کی حیثیت سے اس انسان کامل پر جب اللہ کی وحی براہ راست اترتی ہے تو اس نبی کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس وحی کو اپنے اس ظرف میں جگہ دے سکے. اور نبی کریم کا یہ ظرف تھا. اس لیے جب نبی کریم اللہ سے ہم کلام ہوتے تو یہ کیفیت تاری ہو جاتی. اس لیے تمام انبیاء میں ہمارے آخری نبی ختم الرسل وہ واحد ہستی ہے جس نے اللہ سے تمام معارف وصول فرمائے ہیں, تمام علوم وصول فرمائے ہیں. کسی نبی کو وہ اسرار نہیں ملے جو اس نبی کو ملے جو خاتم النبیین تھے. کسی نبی کو نہیں ملے جو اس نبی کو ملے. اس لیے اس نبی نے بھی جب انسانوں تک ان معارف کو, ان علوم کو, ان اسرار کو منتقل کرنا چاہا تو کیا کیا؟ ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق عطا فرمایا, جس کا جتنا ظرف تھا. علی کا ظرف اتنا ہی تھا